بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. انسان زندگی کے دو مراحل سے گزرتا ہے، ایک قبولیت، ایک مقبولیت. ضروری نہیں ہر وہ شخص جو مقبول ہو قبول بھی ہو. مقبول سے مراد دنیا میں شہرت ہے، لوگوں کے ہاں واہ واہ ہے. مقبول عام و خاص ہے، ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو. کیونکہ اصل مقبولیت نہیں، اصل قبولیت ہے. جس کو ساری محنتیں بوڑھے باپ نے اور جوان بیٹے نے کر کے کہا ربنا تقبل منا، مولا آپ اس کو قبول فرما. مقبولیت اور قبولیت میں فرق ہے. ایک شخص دنیا میں مقبول ہے، اس کو عالم جانتا ہے، اس کو دنیا جانتی ہے، عزت کے لفظوں، عزت کے حرفوں سے اس کا استقبال یا اس کا تعارف کرایا جاتا ہے. کیا عرشوں پہ اور بارگاہ الہ میں وہ قبول ہے؟ اللہ کی خزانوں میں، اللہ کی لسٹ میں، اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام کس پہ لکھا ہوا ہے، مردود یا مقبول؟ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قبول کرانا ہے. لوگ ولی کہیں، لوگ حضرت کہیں، لوگ محبوب کہیں، لوگ ہمیں اعلی خطاب دیں، حاجی کہیں، نمازی کہیں، سخی کہیں، کیا میرے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے؟ یہ اصل چیز ہے. اس پہ ڈرتے رہنا انبیاء کا مزاج، اس پہ ڈرتے رہنا آل رسول، اصحاب رسول کا مزاج. اس بات پہ ڈرتے رہنا کہ دنیا میں بڑی واہ واہ ہوئی، بہت زیادہ تعریف ہوئی میری خدمت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، زندگی کے کسی خیر کے شعبے میں میری دنیا میں بہت قبولیت ہوئی، بہت مقبولیت ہوئی. کیا اللہ کی بارگاہ میں بھی قبولیت ہے؟ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ فرشتہ ہے خواب میں. پوچھا کچھ لکھ رہا؟ کیا لکھ رہا؟ کہ اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا. تو کیا کہنے لگے کہ میں اللہ کے دوستوں میں شامل ہوں؟ کہا نہیں. کہا اچھا اللہ کے دوستوں کے خادموں میں میرا نام لکھ دے. انہوں نے لکھ دیا. پھر عرصے کے بعد خواب دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے. تو پوچھا کہ کیا میں اللہ کے دوستوں میں شامل ہوں؟ ہاں. کہا کیسے؟ کہا اول نمبر تیرا ہے، ٹاپ آف دی لسٹ تو ہے. اور کہا کس عمل کی وجہ سے؟ کہا کہ جو تو ڈرا تھا اور تو نے اللہ کے دوستوں کے غلاموں میں نام لکھوایا تھا، تو اللہ کے دوستوں کا غلام جو ہوتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے. اللہم انی اسألک حب من یحب، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا، مسنون دعا ہے، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے دوستوں کی محبت کا سوال کرنا بھی عبادت ہے، نیکی ہے، اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا بھی عین ایمان ہے. عین ایمان. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا میں میری مقبولیت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہو. اصل اللہ کی بارگاہ میں میری قبولیت ہے. جو یار فرید قبول کرے سلطان بھی توں، سرکار بھی توں. کہ جو فرید فرد اللہ
وطر اللہ پاک کا نام ہے فرید، جیسے غلام فرید کہتے ہیں، اللہ کا غلام جو یار فرید قبول کرے، اللہ اگر قبول کر لے بس پھر میں سب کچھ ہوں، اور اللہ اگر قبول نہ کرے پھر کچھ بھی نہیں۔ جو مومنانہ مزاج ہے وہ ہر پل قبولیت کا فکر ہے، اور خاص طور پہ اس شخص کے لیے جس کو لوگ زیادہ نیک کہیں، لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف ہاتھ اٹھیں، ہاتھ بڑھیں مسافے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے انگلیاں اٹھیں، وہ دیکھیں وہ فلاں جا رہے، ایسے لوگ آخری درجے میں خطرے میں ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ اپنی قبولیت کا فکر۔ کیوں؟ مقبولیت کے مل جانے کے بعد اگلا قدم قبولیت ہے کہ یہ مقبولیت دنیا میں ملی ہے، کیا اس کریم کی بارگاہ میں ہے یا نہیں ہے، یہ فکر کرنا ہے یا نہیں ہے۔ گمنام آدمی کو اس کا فکر نہیں رہتا، اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں، اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں، اسے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ گمنامی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور شہرت ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس شہرت میں سب سے بڑی آزمائش ہے، وہ شہرت 4 بندوں میں ہو، وہ شہرت تسبیح خانے کے ایک گروپ میں ہو، وہ شہرت شہر میں ہو، مذہب کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، کسی خدمت کے اعتبار سے، کسی بھی شعبے کے اعتبار سے شہرت آزمائش ہے کہ اللہ کے ہاں اب بتا تیرا کیا معاملہ ہے، لوگ تجھے کتنے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، کیا تو اس قابل خود ہے؟ اپنے من سے پوچھ، اپنے تن سے پوچھ، اپنے جذبے سے پوچھ، اور اپنی نیت سے پوچھ، کیا ہے بھی صحیح تم؟ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی جل شانہ کا تعلق نصیب ہو گیا، وہ ہر پل ڈرتا رہے گا، ہر پل ڈلتا رہے گا۔ ہم جو تسبیح خانے میں آ کے بیٹھے ہیں یہ قبولیت کے لیے بیٹھے ہیں، یہی روزے دنیا کی ہر جگہ رکھے جا رہے، یہی مسجدیں، یہی نمازیں، یہی سجدے، یہی رکوع، یہی تلاوت، اور یہی دعائیں، اور یہی واعظ و نصیحت، اور اس سے مجھ سے اچھے اچھے بیانات اور درس بہت زیادہ۔ ہم جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ہمارے پیش نظر سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ قبولیت کا ہے کہ مولا تو جانتا ہے میں نے صرف اس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے، میرا مطلوب تو ہے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، میرا مطلوب تو ہے۔ قبولیت اگر مجھے مل گئی، مجھ سے دنیا کی بڑی نعمت ہے، اور اس قبولیت میں کوئی ناگواریاں بھی آئیں، کوئی دھکے بھی آئیں، کچھ تکلیفیں بھی آئیں، ہر پل قبولیت کا فکر، ہر لمحہ قبولیت کا فکر، ہر لمحہ، اور ڈر ہو اور خوف ہو ہر لمحہ۔ جو مجمع میں آ کے گمنام رہا، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، جو مجمع میں آ کے گمنام رہا، اللہ پاک جل شانہ اس کی قبولیت کے لیے غیب سے اسباب مہیا کریں گے، اور جو مجمع میں آ کے رہا کہ لوگ میرے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات ایسے مجمع کو منتشر کرتے تھے کہ تم حلقہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو، اس کی قبولیت میں خطرہ ہے، اور وہ مجھ جیسے لوگ ہیں جو ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور لوگ ان کی بات سننا اور ان کی طرف نظر رکھنا، یہ لوگ اگر قبولیت کا فکر لے کر نہ بیٹھے، مجھ جیسے لوگ بہت خطرے میں ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے ارد گرد کچھ لوگوں کا حلقہ رہے، یا نہیں چاہتے خود بخود حلقہ بن جاتا ہے،
بہت خطرے میں ہے۔ مومن ہر لمحہ ہر لہجہ کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے، نیکی کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے، خدمت کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے، سخاوت کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے، عبادت کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے، ذکر کرتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تیرے لیے ہے یا نہیں ہے، کرتا بھی ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ ہر پل تھرکتا ہے، کانپتا ہے کہ مولا پتہ نہیں پل میں میرا جذبہ۔ شاہ عبدالعزیز دعاجو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے توے پہ روٹی کے جلتے وقت لگتا ہے، انسان کی نیت اور جذبے کے بدلتے وقت نہیں لگتا۔ روٹی توے پہ جلتے کچھ وقت لگتا ہے، انسان کا جذبہ بدلے اس پہ وقت نہیں لگتا۔ ہر پل اپنی نیت کو پڑھنا پرکھنا، ہر پل اپنی نیت میں نظر رکھنا۔ جب تک اپنے جذبے کو خود نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اپنا پتہ خود جلدی چل جاتا ہے، اپنا پتہ خود جلدی چل جاتا ہے کہ میرا جذبہ کیا ہے، میرا مطلوب کیا ہے، میرا مقصود کیا ہے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مزاج میں نے ایک چیز دیکھی، بعض خدمت کرنے والے اور بہت قربانی کرنے والے حضرت ان کو مہینوں پوچھتے ہی نہیں تھے، توجہ ہی نہیں کرتے تھے، کہیں ان کے اندر یہ نہ آ جائے کہ حضرت ہمیں شاباش دیں۔ بڑے معالج ہوتے ہیں، بڑے معالج ہوتے ہیں، بڑے حکیم ہوتے ہیں، ان کی نبضوں پہ نظر ہوتی ہے، ان کی نبضوں پہ نظر ہوتی ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اس کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نظام الدین میں ایک بندہ آیا، ایک جگہ ارتداد پھیل چکا تھا، کفر پھیل چکا تھا، حضرت نے اسے بھیجا، سال ہر سال وہاں رہا، تن من دھن زندگی سب کچھ وہیں گوا دی، سب کچھ وہیں گوا دی۔ سال ہر سال کے بعد آیا، حضرت بیٹھے ہوئے، حضرت نے اس کو دیکھا، حضرت بیٹھے باتیں فرما رہے تھے، اس نے آ کے اپنا سامان وغیرہ رکھا اور زور سے کہا السلام علیکم۔ حضرت نے ایسے ہلکا پھلکا ہاتھ ملایا، وعلیکم السلام، سمجھا کہ شاید مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت وہ ہوں جس کو آپ نے فلاں علاقے میں بھیجا تھا، وہ ہوں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر بھی نہیں پہچانا، پھر اور نشانیاں دی۔ حضرت نے پھر کوئی خاص توجہ، خاص استقبال، مرحبا آئیے آئیے نہیں فرمایا۔ لگے تھوڑی دیر بیٹھا رہا، حضرت گفتگو میں مصروف تھے، ملاقاتوں میں، اور اس کے بعد کہنے لگا ساری تن لگا دیا، سارا من، ساری جان، ساری زندگی کھپا دی، یہ ہماری خدمت کا صلہ ہے؟ اب اٹھایا اپنا سامان اور چلا ریل کی طرف، اسٹیشن کی طرف، کہ بس اب گھر جاتا ہوں، یہاں نہ کوئی شاباش ہے نہ کوئی صلہ ہے۔ کئی لوگوں کو سنا اور یہاں کوئی شاباش نہیں ملے گی، اور یہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا، یہاں کوئی ترقی نہیں ہے، انہیں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جاتے جاتے خیال آیا، اپنے آپ سے پوچھا، کیونکہ قربانیوں سے چلا تھا اور قبولیت کے فکر سے چلا تھا، یہ لفظ تم غور سے سمجھے گا، جاگ رہے؟ قربانی سے چلا تھا اور قبولیت کے فکر سے چلا تھا۔ تو جاتے جاتے خیال آیا، کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے یا حضرت کے لیے؟ دل میں خیال آیا تو کیا تو اللہ کے لیے تھا، تو حضرت سے صلہ کیوں چاہ رہا تھا؟ بڑا عجیب آدمی ہے، تو اپنے آپ سے مکالمہ کرا، بس چونکہ ساری عمر قبولیت کا فکر کرتا رہا تھا، مخلص، اور یہیں آ کے شیطان نے اپنا وار کیا تاکہ اس کا سب کچھ میں چھین لوں۔ کہتے شیطان عند الموت الانسان،
موت کے وقت شیطان کے کیا وار ہوتے ہیں. شیطان تو ہر جگہ وار کرتا ہے. اب جو رویا اور واپس ندامت سے پلٹا اور ایک طرف جو ہے اپنا سامان رکھ کے چپکے سے یوں آ کے بیٹھ گیا اور حضرت نے دیکھا اور کہا مرحبا واہ واہ آپ وہی ہیں نا تشریف لائے. کھڑے ہو کے گلے لگایا. اب حضرت استقبال کر رہے اور یہ روئے جا رہا. دل کی کیفیت کے بدلتے ہی حضرت کا انداز بدل گیا. پہلے جذبہ کیا تھا, اب جذبہ کیا ہے. اب جذبے میں قبولیت کا فکر ہے, پہلے جذبے میں مقبولیت کا فکر. لفظ پہ غور کیجیے. پہلے جذبے میں میں مقبول ہو جاؤں, حضرت میری تعریف کریں, حضرت مجھے تھپکی دیں, حضرت واہ واہ کریں. پہلے یہ جذبہ تھا. اب جذبہ تھا قبولیت کا کہ مولا تیری بارگاہ میں اگر قبول ہے تو قبول ہے, میرے لیے یہی ساری کائنات ہے. آقا مجھے دنیا کا کوئی بندہ نہ تھپکی دے نہ شاباش دے, کچھ بھی نہیں, بس تیری بارگاہ میں اگر میں میری خدمت, یہ میرے مجاہدے, یہ میری ٹھوکریں, یہ میری قربانیاں قبول ہے, میں راضی ہوں. اور یہ میرے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا. یہ میرے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا. قبولیت, محبوبیت, مقبولیت بڑا فکر ہے, بڑا غم ہے, اور یہ جدا جدا چیزیں ہیں. میں لوگوں میں محبوب ہو گیا, لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں لوگوں میں مقبول ہو گیا, شہرت پالی. کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ کیا عرشوں پہ میرا نام قبولیت میں لکھا گیا؟ ہم تو تسبیح خانے اس لیے آئے ہیں, ہم تو تسبیح خانے قبول کرانے آئے ہیں اپنے آپ کو. قبول, وہ میں بھی ہوں شامل اسی میں, آپ بھی ہیں. اس کا غم ہر پل اندر لگے جائے. جب قبولیت ہمارا مطلوب ہوگا, غور سے میری طرف دیکھیں, جب قبولیت ہمارا محبوب, مقبول اور ہمارا مقصد ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ یہ سارے اصحاب کہف ہیں, میں ان کا کتا ہوں. یہ سارا مجمع اصحاب کہف ہے اور میں کتا ہوں. بس جیسے بٹھا دیں, جیسے پھینک دیں, جیسے کھلا دیں, جیسے پلا دیں, اور جتنی دیر بٹھا دیں جیسے بھی کر لیں, میں کسی پہ اعتراض بھی نہیں کروں گا, نہ اشکال کروں گا, نہ میں اس کو تبصرے کروں گا. بس ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. جب قبولیت مطلوب ہوگا اور قبولیت مقصد ہوگا, پھر کس چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا. نہ ٹھوکر پہ, نہ ناگواری پہ, نہ کسی کی باتوں پہ, نہ یہاں کی قربانیوں پہ, نہ دل کی اداسیاں اور گھر کی طرف سے کوئی باتیں اور معاشرے اور زمانے کی طرف سے نہیں. پھر تو یہ ہوگا کہ بس میں تو اپنے آپ کو قبول کرانے آیا. مریض کا کھانا بند, اس کا لباس اتار کے ہسپتال کا لباس. بعض میں نے مریضوں کو دیکھا اس کے بازو بندھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ہوش میں نہیں ہوتے, ان کی ساری چیزیں بند, لیکن وہ شکوہ نہیں کرتا. کہتے ہیں میرا مطلوب تو قبولیت ہے. کون سی شفا ہے, بیماری سے نجات ہے. آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیری ملاقات پہ پابندی ہے, تیرے عزیز قریبی بہن بھائی بیٹا خاوند بیوی کوئی ملنے نہیں آئے گا. قبول ہے. ہمیں جو ہم کھلائیں گے وہ کھانا ہوگا, قبول. جو ہم پلائیں گے وہ پینا ہوگا, قبول. جہاں ہم سلائیں گے وہ سونا ہوگا, قبول. سوئیاں ماریں گے, کڑوی دوائیں دیں گے, اور تیرے جسم کو پل پل میں خون, ٹیسٹ کے نام پہ خون نکالیں گے, چھیدیں گے تیرے جسم کو. کہتا ہے قبول. کس لیے؟ شفا مل جائے. ہم ہر مرحلے سے گزرنے کو تیار ہیں, پر مولا قبولیت مل جائے, قبولیت مل جائے.
یہ سبق دہرانے کا ہے پل پل میں. انسان پل میں بدل جاتا ہے، انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے. 4 بندوں کی شہرت، 4 بندوں کی عزت، 4 بندوں کا احترام، اسے پل میں انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، ذوق مزاج بدل جاتا ہے. اب یہاں اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا اور اللہ سے مانگنا. ایک اللہ والے کہنے لگے، میں کھڑا تھا، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی پالکی آئی. آخری دنوں میں ان کی ٹانگیں ختم ہو گئی تھیں تو پالکی پہ اٹھاتے تھے. ایک مجمع دوڑا ان کی طرف، ان کی زیارت کرنے کہ شاید ہاتھ ملا لیا جائے، شیخ سے کہیں مصافحہ ہو جائے. اور کہا آج وہ وقت مجھ پہ آیا. سوچتا ہوں انہوں نے اپنے اخلاص کو کیسے بچایا ہوگا، اپنی نیت کو کیسے بچایا ہوگا. اتنے بندے استقبال کے لیے دوڑے. اور یہ صرف ایسے نہیں ہو، اس مجمع والے کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر فرد، ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے اپنی قبولیت کو قبول کیسے کرانا ہے اور قبولیت کو بچانا کیسے ہے. بچانا کیسے، بچانا کیسے. اور یہ روز کی محنت ہے، یہ موت تک کی محنت ہے. یہ کوئی تھوڑی سی دیر کی محنت نہیں ہے، یہ روز کی محنت ہے، یہ موت تک کی محنت ہے. اس لیے اب سمجھ آتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ساری محنت کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت مانگی ہے، مقبولیت نہیں مانگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہ مولا یہ کعبہ بنانا، خدمت کرنا، پتھر لا لا کے جوڑنا کرنا، اے سخی آقا مجھے دنیا میں مشہور شہرت نہیں چاہیے، قبولیت چاہیے، قبولیت چاہیے، قبولیت چاہیے. اپنے مقبول بندوں میں مجھے شامل کر لے اور میری یہ خدمت کو قبول فرما. مستند کتابوں میں لکھا ہے یہ جو ربنا تقبل منا والی دعا ہے اس میں فخر نہیں، عاجزی. اس دعا میں فخر نہیں ہے، عاجزی ہے، منت ہے، درخواست ہے. حالانکہ اتنا بڑا کام کیا، کعبے کو اثر نو تعمیر کیا، کعبے کی بنیادیں ختم ہو گئی تھی، پھر سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر قبولیت کی فکر اور غم ان کے اوپر سوار ہے. ابراہیم اتنی بڑی عظیم ہستی، ان پہ قبولیت کا غم سوار ہے. یہی انبیاء کا اور آل رسول، اصحاب رسول کا مزاج تھا، اور یہی صالحین اولیاء کا مزاج تھا. اور یہ روز کا سبق ہے، پھر عرض کر رہا ہوں ایک دن کا سبق نہیں ہے، یہ روز کا سبق ہے اور یہ روز کی محنت ہے. بس جو اس سبق کو پکا کر لے گا اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور موت کے وقت بھی نہیں دے سکتا. اللہ اس کی حفاظت غیب سے فرمائے. جیسے میں نے واقعہ سنایا، اپنا تن من دھن سال ہر سال لگا دیا، حضرت کی خدمت میں آئے، شیطان نے دھوکہ دیا، پر اللہ نے وہی حفاظت کی. کیوں؟ ساری عمر وہ اخلاص اور قبولیت کی محنت کر کے چلتا رہا، اور وہ بندہ اس فکر میں لگا رہا. آخری وقت میں اگر شیطان نے دھوکہ دیا بھی ہے تو اللہ نے وہیں سنبھالا ہے. حضرت کے لیے کیا تھا یا اللہ کے لیے کیا تھا؟ اس کا مطلب اگر حضرت کے لیے کیا تھا حضرت شاباش دیں، استقبال کریں، واہ واہ کریں. نہیں، اللہ کے لیے کیا تھا. یہ لینے آئے ہیں تسبیح خانے، اور آپ کی برکت سے مجھے مل جائے گا. بعض اوقات ممبر پہ بیٹھنے والوں میں اخلاص نہیں ہوتا، مجمع میں بیٹھنے والوں میں اخلاص ہوتا ہے، اور مجمع والے ممبر والے کو بھی اخلاص دے دیتے ہیں. یہ واقعات ہیں کئی.
اور بعض اوقات ممبر پہ بیٹھنے والوں کو لوگ حضرت کہتے ہیں، جبکہ حضرت نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے بڑے پہاڑ جتنا اخلاص رکھتے ہیں، ان سے مقبولیت، محبوبیت، مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ سے زیادہ رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ حصہ ممبر والے کو بھی مل جاتا ہے۔ میں نے تو آپ سے لینا ہے، میں نے تو آپ سے لینا ہے کہ مولا تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے، تو قبول مجھے تو آپ سے حصہ ملے گا، اور آپ سے اس وقت ملے گا جب آپ کو یہ غم لگ جائے گا۔ سارے میری طرف دیکھیں، پھر دیکھیں، یہ غم کیا غم؟ ہاں، یہ غم لگ جائے گا۔ بس جب غم لگ جاتا ہے نا، اللہ پاک اس پہ عرشوں سے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب غم لگ جائے، قبولیت کا غم لگ جائے اندر، اس پہ اللہ پاک دنیا آخرت کی برکتوں، خیروں کے اور محبوبیت، مقبولیت، پھر سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا اگر قبولیت مل گئی۔ سپاہی کو جب بھرتی کر دی جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، پھر اس کو چارپائی بھی دیتے ہیں، اس کو پیٹی بھی دیتے ہیں، وردی بھی دیتے ہیں، بوٹ بھی دیتے ہیں، ٹوپی بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، اور گھر بھی دیتے ہیں، جگہ بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ پہلے قبولیت لازم ہے، اور اس قبولیت کے لیے پھر انٹرویو ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں لائنیں لگ رہے ہیں کہ قبول ہو جاؤں، اور جب قبول ہو جاتے ہیں پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہمیں قبولیت کے لیے ساری جان مارنی پڑے گی اور محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہمیں تسبیح خانے سے باہر نہیں جانا پڑے گا، موبائل کی شکل میں یا گیٹ کی شکل میں، موبائل کی شکل میں یا دروازے کی شکل میں، تسبیح خانے سے باہر نہ جائیں۔ جو موبائل کی شکل، موبائل کو استعمال کرتا ہے تسبیح خانے میں رہتے ہوئے، وہ باہر ہے، اندر نہیں ہے۔ قبولیت کا فکر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہماری نسلوں کو قبول فرما، سارے عالم، ساری امت کو قبول فرما۔ اے اللہ ایسا قبول فرما کہ کبھی مردود نہ فرما، ہماری کسی خطا گناہ کی وجہ سے مردود نہ فرما۔ اللہ دنیا میں لوگ ہمیں بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے القابات دیتے گئے، پر مولا ہم تو اندر سے کھوٹے تھے، ہم تو شہرت چاہتے تھے۔ ایسا ہی آقا اگر یہ جذبہ ہے بھی صحیح تو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے ہمیں، پوری امت کو، سارے عالم کو، سارے عالم کی ساری نسلوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔